السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز طلبہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اسی صورت کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا تھا، لیکن کعبۃ اللہ کے سیاق و سباق اور اس مبارک گھر کی کچھ بنیادی اور ضروری باتیں ذہن میں آتی چلی گئی، اس لیے جس عنوان پر قرآن کریم کی تلاوت کی گئی تھی اس عنوان پر گزشتہ جمعہ میں بات نہیں ہو سکی۔ آج پھر میں نے وہی آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم اور اس کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر کوئی بادشاہ اور وزیر اعظم یا صدر ہند اپنے ملک کے عوام سے کوئی بات کہتا ہے تو پوری پبلک اور عوام متوجہ ہو کر اس کی بات کو سنتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے بادشاہ کا کلام ہے، اس کی بات ہے، اور قرآن کریم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین کا کلام ہے، اور ایسے حاکم کا کلام ہے، ایسے بادشاہ کا کلام ہے جس کو موت نہیں ہے، سینۃ ولا نوم، جس کو اونگ نہیں ہے، نیند نہیں ہے، جو کھانے اور پینے کا محتاج نہیں ہے، کسی کی سپورٹ اور کسی کے تعاون کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ الحمد لمن قدر خیرا وخبالا والشکر لمن صور حسنا وجمالا، الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تبارک و تعالی جو ہیں سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر ہے، سب سے زیادہ باطن میں ہے اور سب سے زیادہ ظاہر میں ہے۔ کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں اللہ تبارک و تعالی کی اس کائنات کا جو اللہ رب العزت کی ربوبیت کی گواہی نہ دے۔ علامہ ابن عربی فرماتے ہیں، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جو تصوف کی دنیا میں بہت بڑے بادشاہ تھے، وہ فرماتے ہیں
میں نے ایک ذرے کو اٹھایا زمین سے اور اس کو کان سے لگایا اور پوچھا تیرا خالق کون ہے؟ تو اس مٹی کے ذرے نے کہا میرا خالق خالق الملک ہے۔ میں نے سمندر کے پانی سے ایک قطرہ اٹھایا اور اس کو ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا تیرا خالق کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا میرا خالق اور مالک وحدہ لا شریک ہے۔ غرض دنیا کا کوئی ایسا سامان اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جو کہا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، ایک مسلمان اور مومن کا ایمان یہ ہے کہ خالصۃ للہ اللہ کا کلام، اس میں کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو قرآن جس چیز کو بیان کرتا ہے میں اور آپ تو عقیدت کی عینک سے دیکھتے ہیں یا محبت کی عینک سے دیکھتے ہیں، لیکن آج کے کفار اور مشرکین یہود و نصارہ قرآن کو ریسرچ اور تحقیقی عینک سے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے، ایک ایک لفظ سچا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ جو میں نے آیات تلاوت کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب واقعہ نقل فرمایا ہے۔ یہ واقعہ میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سرور کونین، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ابھی حضور علیہ السلام کو دنیا میں آنے کے لیے 50 دن باقی ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں والا سال۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو بھی سورہ فیل کے نام سے نازل فرمایا۔ فیل کے معنی ہے ہاتھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز تخاطب جب کسی چیز کو خاص طور سے بیان فرمانا چاہتے ہیں تو سوال کرتے ہیں بندے سے، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ یعنی اس کی اہمیت کو بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ملک یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ یہ بہت زیادہ خوشحال اور بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ عام آدمیوں سے اس کا قد بہت اونچا تھا۔ دیکھنے والے اس کو اس انداز سے دیکھتے تھے کہ دنیا میں جیسے کوئی دوسرا آدمی ایسا نہیں ہے۔ نہایت خوبرو اور وجیح لباس پہنتا تھا۔ اس کا مذہب عیسائی تھا، لیکن عیسائی مذہب اس زمانے میں آج کے جس طرح سے عیسائی ہیں ان سے بھی زیادہ عجیب و غریب حالات میں تھا۔ یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل میں زبردست تحریف اور رد و بدل کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کی جو تعلیمات تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں نے بھلا دیا تھا اور وہ نام کے یہود اور نصارہ رہ گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی اپنا مذہب نہیں تھا، وہ ایک خالصتاً خواہشات نفس پر ان کی مذہبی بنیاد رکھی ہوئی تھی۔ تو ابرہہ کو یہ خیال آیا کہ مکے کے رہنے والے جنگجو، ایسے لوگ جو آپس میں قتل و قتال، غارت گری اور آپس میں لڑ مر رہے ہیں، جن پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا، ایسے شہر میں کعبہ بنا ہوا ہے، اگر میں اپنے یہاں ایسا ہی ایک کعبہ بنا لوں اور پھر اعلان کروں لوگوں کو کہ بھئی اس کعبے کی بجائے یہاں تم اس کا حج کرو، تو ملک یمن کی بڑی عزت ہو جائے گی اور لوگ جو ہیں جس طرح مکے کا رخ کرتے ہیں یمن کا رخ کرنے لگے اور پھر یہاں پر ہمارے ملک کی
شادابی اور یہاں کی ہریالی یعنی ملک یمن کی بہت مشہور ہے۔ مکہ تو خشک پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک شہر ہے اور یمن خوشحال ملک ہے، لہذا اس نے اپنے اس ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنایا اور ایک نقلی کعبہ بنا کر اس نے تیار کیا، اور سارے عرب میں جو ہے اس نے اپنے ایلچی اور پیغام دینے کے لیے لوگوں کو بھیجا کہ ہمارے ملک میں آئے، ہم نے بھی کعبہ تیار کیا ہے۔ لیکن جو چیز نقل ہوتی ہے وہ تو نقل ہی ہے، کعبہ تو ازل سے اللہ کا گھر ہے اور آخر تک رہے گا۔ چنانچہ متعدد اعلانات کرنے کے بعد بھی کوئی اس کے کعبے کا حج کرنے کے لیے نہیں گیا۔ اس کو بڑا صدمہ تھا اس بات کا کہ میں نے اتنا پیسہ لگایا اور اتنا اس کے پروپیگنڈا کیا، کوئی لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ اسی اثناء میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگ گئے اور اس نے جو نقلی کعبہ بنایا تھا اس کو بیت الخلاء بنا کر آ گئے، یعنی وہاں پر گندگی پھیلا کر آ گئے۔ اس بات نے اس کو مشتعل کر دیا اور اس کا خیال یہ ہوا کہ یہ حرکت جو ہے مکے کے لوگوں نے کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ابرہہ کے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے کام کو ناپسند کرتے تھے، انہی لوگوں نے یہ حرکت کی کہ اس کے بنائے ہوئے کعبے کو اندر سے غلیظ کر دیا۔ کعبہ نقلی تھا اس لیے غلیظ ہو گیا۔ ایک بات مجھے یاد آئی اس وقت، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا الحاج مصطفیٰ کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ جیسا آج قمقمے لگے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ میں، ایسے نہیں تھے، بلکہ بڑی بڑی موم بتیاں اور چراغ جلائے جاتے تھے، اور کعبۃ اللہ میں بھی ایک بڑا چراغ رکھا جاتا تھا، اور عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ سب چلے جاتے، یعنی نماز سے فارغ ہو جاتے، لوگ طواف کرتے رہتے، کلید کعبہ جو ہیں، کلید بردار جن کے پاس چابی رہتی ہے، وہ لوگوں کو دیکھتے کہ اب اندر کوئی نہیں، اس زمانے میں کھلا رہتا تھا کعبۃ اللہ، تو کبھی چراغ جلایا کبھی نہیں جلایا، اندھیرا ہو جاتا تھا۔ کلید بردار نے سوچا کہ کعبۃ اللہ میں کوئی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کعبے کو دروازہ بند کیا، تالا لگا کر چلے گئے۔ وہاں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اس وقت، وہ اندھیرے میں نظر نہیں آیا۔ جب اس نے سلام پھیرا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ تو جا چکے تھے۔ بڑے پریشان ہوا، خیر سوچا کہ اب کیا ہوگا، اب تو باہر سے بند ہو گیا، قفل لگ گیا، اس لیے اب تو ساری رات یہیں گزارنی ہے۔ کعبۃ اللہ میں جب تک عبادت کی توفیق ہوئی عبادت کرتا رہا، اور پھر نیند آئی تو لیٹ گیا۔ اب انسانی فطرت ہے کہ پیشاب پاخانہ آتا ہی ہے، اور پہلے سے کوئی اس کا ارادہ نہیں تھا کہ مجھے کعبۃ اللہ میں رات بھر رہنا ہے، تو پیٹ میں ایسی گڑبڑ ہوئی کہ موشن آنے کا مومنٹ ہو گیا۔ بہت زیادہ ضبط کیا، بہت کیا، لیکن نہیں ہو سکا۔ اور جب یہ تو انسانی فطرت میں ہے کہ آدمی اس کو روک نہیں سکتا ہے، چاروں ناچار اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں موشن کر دیا۔ بے انتہا نادم، ندامت، پشیمانی، اے اللہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، میں تیرے گھر میں صفائی کرتا، اس کے بدلے یہ ہو گیا۔ ایمان والا ایسا کام نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ یہ تو کام ہو گیا، گناہ تو الگ ہے ہی، لیکن جب صبح میں دروازہ کھلے گا اور بدبو آئے گی تو کلید بردار پکڑیں گے اور پولیس کو دے دیں گے کہ اس نے کعبۃ اللہ کو غلیظ کر دیا۔ رات بھر توبہ استغفار کرتا رہا، جیسے ہی کعبۃ اللہ اذان سے پہلے کھلنے کی آواز آئی کہ باہر سے تالا کھول رہے ہیں، یہ ایک طرف کو ہو گیا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا یہ فوراً جو ہے کود کر بھاگ گیا۔ اب کلید بردار نے کعبۃ اللہ کے اندر قدم رکھا تو ایک عجیب و غریب خوشبو آئی۔ کہا کہ کیا خوشبو ہے؟ چراغ جلایا تو دیکھا ایک بڑا تودا جو ہے مشک کا رکھا ہوا ہے۔ وہ موشن جو تھا اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو مشک بنا دیا۔ اب اصل واقعے کا علم نہیں،
امام صاحب آئے تو کعبے کے کلید بردار نے کہا کہ دیکھو یہ کوئی صاحب رات اندر رہ گئے تھے اور ان کا یہ مشک ہے، آپ اعلان کر دیں جس کا ہو لے جائے۔ تو اس زمانے میں آدمی بھی کم ہوا کرتے تھے، تو امام صاحب اعلان کرتے رہے ہر نماز میں۔ جب 3 دن ہو گئے اعلان کرتے ہوئے، وہ شخص بھی نماز میں شامل، تو اس نے سوچا کہ اب اس کو جب اللہ نے چھپا ہی لی میری بات کو اور اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی تو میں اس بات کو اب بتا ہی دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو امام صاحب نے اعلان کیا، وہ نماز کے بعد اعلان کے بعد دعا کے بعد سامنے آئے اور کہا کہ حضرت بات اصل یہ ہے کہ یہ مشک نہیں ہے، اس طرح سے ہوا کہ میں نے مجبوری کی حالت میں موشن کر دیا، اللہ نے اس کو اپنے فضل سے جو ہے مشک بنا دیا۔ امام صاحب نے کہا کہ اس کے مشک ہونے میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی مطلب کوئی شک اور گنجائش نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں۔ تو امام صاحب نے کہا بھائی اپنا مشک لے جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت میں اس کو کیا کروں گا، میرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ اس کو مشک بنا دیا۔ تو وہاں کعبۃ اللہ کی جو دیگر چیزیں ہیں وہاں پر اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اور اس کی تجلیات کا ہر وقت ظہور رہتا ہے۔ چنانچہ آدمی نے مجبوری کی حالت میں موشن کر دیا تو اللہ نے اس کو جو ہے مشک بنا دیا۔ تو یہ تو کعبہ اصلی تھا، وہاں حقیقت میں گندگی جو ڈالی گئی اس کو اللہ نے مشک بنا دیا۔ ابرہہ کا جو کعبہ تھا وہ نقلی تھا، وہاں جو لوگوں نے غلاظت کی تو وہ غلاظت ہی رہی۔ یہ بات ہمارے نوجوانوں کو بہت کم معلوم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پیدائش کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، وہ عبادت کے لیے اندر گئیں اور وہیں درد ذہ ہوا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولادت ہو گئی۔ مورخین بیان کرتے ہیں اس واقعے کو کہ ولادت کے وقت جو غلاظت اور گندگی نکلتی ہے بچے کے ساتھ، حضرت علی کی پیدائش پر وہ بالکل نہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، یعنی اللہ نے اپنے گھر کو پاک اور صاف رکھا۔ حضرت علی کے بھی بڑے مناقب ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے سب سے پہلے آنکھ کھول کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ پھر کوئی چیز انہوں نے نہیں کھائی، جیسا بچے کو گھٹی دیا کرتے ہیں، چٹایا کرتے ہیں کھجور اور دیگر چیزیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک حضرت علی کے منہ میں دی تو آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی چوسی۔ بہرحال اللہ جس کو نوازنا چاہتے ہیں یہ تو اس کے اپنی قدرت کی اور اس کی حکمت کی بات ہے۔ تو ابرہہ کو جب معلوم ہوا کہ میرے کعبے کو غلیظ کر دیا تو ابرہہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں اب مکے کا جو کعبہ ہے اس کو ڈھا کر شہید کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ اس زمانے میں پورے مکے کی آبادی 10,000 افراد پر مشتمل تھی، اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ اب 10,000 کی آبادی والا شہر کوئی بڑا شہر نہیں تھا، اس نے ایک جمع غفیر جمع کیا اپنی فوج کا اور 10,000 اپنے سپاہیوں کو لے کر، لشکر جرار کہتے ہیں، وہاں کل آبادی 10,000 کی ہے، یہ 10,000 سپاہیوں کو لے کر اس نے چڑھائی کا ارادہ کر لیا کعبۃ اللہ۔ اب جب یہ آ رہا تھا اس نے کہلا کر بھیجا کہ مکے والوں میں دم ہے تو مجھ سے لڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب مکے کے سردار تھے، درمیانی آدمی تھے، بہت مالدار نہیں، بہت غریب نہیں، 200 اونٹ کے مالک تھے۔ مکے میں اعلان ہوا، میٹنگ ہوئی، سب لوگوں نے کہا کہ یہ گھر جو ہے اللہ کا ہے، لہذا اللہ ہی اس کو بچانے والا ہے، ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ
مکے کے پورے مرد عورت بچے بوڑھے جوان سب مکے کو چھوڑ کر اوپر پہاڑوں میں جا کر بس گئے. چاروں طرف پہاڑ تھے. یہاں یہ بات ہے کہ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں, لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں, لیکن اب جب وقت آیا مصیبت کا تو سب لوگ بتوں کو بھول گئے, نقلی خداؤں کو بھول گئے, اصلی خدا یاد آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے سب قائل تھے. مکے کے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ بت جو رکھے ہوئے ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے. خدا تو اللہ رب العزت ہیں, رب العالمین ہیں, ارحم الراحمین ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کر لے گا, اور پورے شہر کو چھوڑ کر لوگ اپنے اپنے حساب سے مکے کی پہاڑیوں میں جا کر بس گئے. اب ابرہہ جو ہے وہاں سے آیا, مکے کے باہر جو وادی تھی وہاں وہ ٹھہر گیا. تو یہ عام دستور ہے لوگوں کا پہلے زمانے سے ہی کہ جہاں فوج آتی ہے وہاں پر ظلم و زیادتی بہت ہوا کرتی ہے. ابرہہ نے کچھ سپاہی بھیجے مکے کی طرف. انہوں نے دیکھا کہ کسی کے اونٹ چل رہے ہیں تو وہ ان اونٹوں کو ہٹا کر فوج کے پاس لے آئے. وہ اونٹ جو تھے حضرت عبد المطلب کے تھے. عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ میرے اونٹ پکڑ کر ابرہہ کے سپاہی لے گئے, تو وہ اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے ابرہہ کے پاس گئے. 10,000 فوج کا مالک, اس کے لیے شاہی تخت بچھا ہوا ہے, سرائی رکھی ہوئی ہے, لوگ آس پاس کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر. معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت باوقار بادشاہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بہت بڑا وقار عطا فرمایا تھا. آپ کے چہرے پر بڑا رعب اور جلال تھا. جب یہ ابرہہ کے دربار میں پہنچے تو ابرہہ ان کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا. ابرہہ کو یہ تھا کہ میں ہی دنیا کا سب سے خوبصورت ترین آدمی ہوں, لیکن انہوں نے عبد المطلب کو دیکھا تو رعب کی وجہ سے کھڑا ہو گیا. کہا کہ ایسا آدمی میں نے اب تک نہیں دیکھا, اور اپنے تخت کے پر برابر میں بٹھایا. لوگوں نے کہا کہ یہ مکے کے سردار ہیں. کہ اچھا ٹھیک ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ عبد المطلب اس لیے آئے ہیں کہ خوشامد کریں گے, کچھ مال و دولت دے کر یہ کہیں گے کہ آپ یہ لے جاؤ اور مکے پر چڑھائی نہ کرو. لیکن وہاں معاملہ دوسرا نکلا. بادشاہ نے کہا کہو آنے کا مقصد. کہا کہ آپ کی سپاہی میرے 200 اونٹ لے کر آ گئے, وہ چھڑانے کے لیے آیا ہوں. بادشاہ نے کہا کہ عجیب بات ہے, میں تو یہ سمجھا کہ آپ بہت کام کے آدمی ہیں, آپ کچھ سفارش لے کر آئے ہوں گے مکے والوں کی, لیکن آپ تو اونٹوں کو چھڑانے کے لیے آ گئے, کعبے کی آپ کو فکر نہیں ہے. تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کر لے گا. اونٹ میرے ہیں, اللہ نے مجھے دے رکھے ہیں, اس لیے میں ان کی حفاظت کے لیے آیا. بہرحال ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس دے دیا, اور دوسرے دن جو ہے اس نے کعبۃ اللہ کی طرف کوچ کیا. پورا کا پورا مکہ ایک دم خالی ہے, کچھ نہیں ہے. کوئی لڑنے کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا آدمی کا بچہ بھی نہیں ہے وہاں. اب جیسے ہی یہ اس نے مکے کی طرف کوچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے ہاتھیوں والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی ساری تدبیروں کو خاک میں ملا دیا. ان کی جتنی بھی تدابیر تھی کعبۃ اللہ کو شہید کرنے کے لیے ہم نے اس کو خاک میں ملا دیا. وہ کیسے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے جو ہے ڈار کے ڈار, آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے شام میں پرندے اڑتے ہیں, غول کے غول آتے ہیں, اس طرح سے چھوٹی سی چڑیا ہے ابابیل. اللہ تعالیٰ نے جانب مشرق سے کعبۃ اللہ کی طرف ابرہہ کا جہاں لشکر تھا وہاں پر ابابیل کا ایک ڈار بھیجا, ایک قافلہ بھیجا, اور ہر ابابیل کے ہر پرندے کی چونچ میں ایک کنکری اور پنجوں میں 2 کنکری تھی. یعنی پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے سپاہیوں کا اور فوج کا کام لیا. کعبۃ اللہ کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے
ہر پرندے کی ڈیوٹی تھی کہ وہ 3 گولی استعمال کرے، ایک چونچ والی اور 2 پنجوں والی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی جو ہے وہ چونچ کھول کر اور کنکری ایسے پھینکتی تو وہ آدمی کے سر میں گھستی اور آدمی کے پیٹ کو چیرتی ہوئی، اس کی سواری کو چیرتی ہوئی زمین پر آ کر گر جاتی۔ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کنکری آتی جس طرح سے بندوق کی گولی ہوتی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے، کتب تواریخ میں ہے، احادیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے 10,000 سپاہیوں کو نیست و نابود فرما دیا، اور ایسی تیزابیت تھی اس کے اندر، ایسی گندک کی قسم تھی کہ جیسے ہی وہ آدمی کے اندر گھستی کنکری، اور جب تک وہ نیچے پار نہ ہو جاتی، پار ہوتے ہی جو ہے پورا جسم گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا۔ پہلی کنکری جس کو لگی تھی وہ، اور آخر میں جس کو لگی، یعنی اس واقعے کے لیے زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ ہوئے ہوں گے۔ تو احادیث میں ہے کہ 15-20 منٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو ختم فرما دیا۔ ترمیم بحجارۃ من سجیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کے چونچ اور پنجوں میں ایسے کنکر رکھے جو بندوق کی طرح کام کر رہے تھے، بندوق کی طرح۔ بندوق کی گولی جو ہے دیوار کے پار نہیں ہو سکتی، لیکن وہاں ہاتھی لے کر آئے تھے۔ عربوں میں ہاتھی نہیں ہوتے ہیں۔ عربوں نے جب ہاتھیوں کو دیکھا تو بہت دہشت زدہ ہو گئے، کیونکہ عرب لوگ ہاتھیوں سے بہت کم واقف تھے۔ اب وہاں دیکھ رہے تھے کہ اوپر سے کنکری گر رہی ہے اور آدمی کے سر میں گھستی اور پھر جو ہے ہاتھی کے پیٹ میں گھس کر زمین پر گر جاتی، اور چند منٹ کے بعد ہی جو ہے پورا جسم گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ہم نے ان کو ایسا بنا دیا جیسا جانور چارہ کھانے کے بعد لید کرتا ہے، گوبر کرتا ہے، کہ ابھی جو ہے بندوق کی گولی لگی اور ابھی اس کا جسم گل کر سڑنا شروع ہو گیا۔ ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ مر رہے ہیں بے تحاشا تو وہ بھی اپنے ملک کی طرف بھاگا۔ ابرہہ جو ہے یمن کی سرحد میں جب پہنچا تو وہ اتنا گل اور سڑ چکا تھا کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور تھا، اور اس کے جسم میں اتنا تعفن اور بدبو تھی کہ لوگ اس کے قریب نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا مقصود تھا۔ یمن کا اور مکے کا فاصلہ جو ہے 1500 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو وہاں سے لشکر چلا اور مکے پر آ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب ساری فوج کے 10,000 سپاہی مر گئے، لیکن ابرہہ کو اللہ نے زندہ رکھا اس لیے واپس ہونے تک کہ تاکہ یمن کے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو کعبۃ اللہ کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ جس زمانے میں برٹش گورنمنٹ کا سکہ دنیا میں چلتا تھا اور کوئی ایسا ملک نہیں تھا جہاں پر برٹش کی حکومت نہ ہو، ہندوستان بھی غلام تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے کا ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یو پی کا ایک قصبہ ہے جلال آباد، برٹش کی فوج میں جلال آباد کا ایک سپاہی بھی تھا۔ کسی بات پر جو ہے برٹش کی فوج کے کمانڈ نے کعبۃ اللہ پر گولی چلانے کا حکم دے دیا۔ بہت لمبا واقعہ، میں اس کو یہاں اختصار کے ساتھ بیان کروں۔ تو ان گولی چلانے والوں میں جلال آباد کا ایک مسلمان بھی تھا، اس نے بھی گولی چلائی کعبۃ اللہ پر۔ ابھی یہ گولی چلا کر فارغ ہی ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، لقوہ مار اسٹاپ ہو گئے، اور جب اس کو اس کی صحت یابی کے لیے اس کو گھر بھیجا گیا تو اس کے جسم کا ہر حصہ گل چکا تھا، سڑ چکا تھا۔ اگر کوئی بادشاہ کے محل پر کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے تو بادشاہ اس کی آنکھ نکلوا دیتا ہے۔ یہ تو میرے اور آپ کے اور ساری دنیا کے رب کے رب کا گھر ہے، اس کی طرف کون دیکھ سکتا ہے؟ محبت کی نظر تو قبول ہے، اگر کسی اور نظر سے دیکھتا ہے تو وہ قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو ایک عظیم
عظیم الشان حیت عطا فرمائی، اس کو بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ یہ جب سے بنا ہے اور جب تک قائم رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت کو باقی رکھیں گے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ آج کا دور جو ہے جس میں ہم اور آپ پیدا ہوئے، یہ نہایت ہی خوش نصیب دور ہے۔ اس میں ہر چیز کی محتاج ہے، تھوڑا سا نیک عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ قبول ہے۔ آپ کو جو ہے آپ کے گھر میں دنیا بھر کی کتابیں مل سکتی ہیں، آپ کے موبائل میں مل سکتی ہیں، آپ کے نیٹ پر مل سکتی ہیں، نہیں معلوم اور کون کون سے طریقے ہیں۔ دینی معلومات آپ کو گھر بیٹھے ساری دنیا کی مل سکتی ہے۔ نمازیوں کے لیے سہولت ہے۔ پہلے جو ہے حج کے لیے سہولت نہیں تھی کہ آدمی 6 مہینے لگ جاتے، ادھر سے جاتے ادھر سے آتے تو معلوم ہوا کہ 6 مہینے میں حج ہوا ہے۔ اور آج تو ماشاءاللہ امریکہ کے لوگ آتے ہیں، جرمن کے لوگ، جاپان کے 10 دن میں حج کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہیں زیادہ 40 دن میں، 30 پر 8 دن میں واپس ہو رہے ہیں۔ تو یہ زمانہ جو ہے یہ اسلام کا اور اہل اسلام کا، یہ شباب کا زمانہ ہے۔ اس وقت کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں بے انتہا قبول ہے۔ کعبۃ اللہ بھی اتنا بڑا کہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھا، آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایک بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں آخری حج، یعنی دنیا کا آخری حج جو ہے وہ ایک چرواہا کرے گا۔ آج تو لاکھوں آدمی جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ جب دنیا میں جو ہے دنیا سے دین اٹھ جائے گا اور لوگ بے دین ہو جائیں گے، تو حدیث میں آیا ہے کہ جو مطاف ہے جہاں طواف کرتے ہیں وہاں گھاس اگی ہوئی ہوگی۔ اور آخری دور میں جو ہے ایک چرواہا، آخر سال میں دنیا کے ختم ہونے سے پہلے جو سال ہوگا حج کا، اس میں صرف ایک چرواہا آ کر حج کرے گا، باقی کوئی حج نہیں کرے۔ آج کا دور تو ماشاءاللہ لاکھوں آدمی جا رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار، پوری دنیا کے مسلمانوں کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ بہرحال کعبۃ اللہ کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، اور اسی عظمت کو باقی رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ التجا اور مناجات کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی تو ان لوگوں میں شامل فرما دے جن لوگوں کے لیے تو نے حج منتخب کیا ہے، حج مقرر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز جن لوگوں کے کانوں میں پہنچی تھی، میں نے آپ کو گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ جن لوگوں کے کانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی اور انہوں نے لبیک کہا تو وہ ضرور حج کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی وہ آواز عطا فرما دے اور ہمیں بھی وہ مقام عطا فرما دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا بار بار حج کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔